السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو علم اللہ، ولو اور اگر، عالمہ جانتا، علم عین لام میم اردو کا لفظ ملا سکتے ہیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالی، فیہم ان میں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ان میں پاتا، جانتا، خیرا کوئی بلائی، خیر اللہ اسمعہم، تو لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یہ لا الگ سے نہیں ہے، تو ضرور اسمعہم سنوا دیتا انہیں، یہ وہی سین میم عین سامعہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کل بھی پرسوں بھی آپ نے یہی پڑھا، یہ بار بار آیا، تو ضرور سنوا دیتا، ولو اور اگر، اسمعہم وہ سنواتا انہیں، لتولوا پھر لام تاکید کا ہے، تو یقیناً ضرور، تولوا منہ پھیر جاتے، وہ منہ پھیر جاتے، وہم معرضون، وہم معرضون، اور ہم وہ معرضون اعراض کرنے والے ہوتے، واؤ نون تو جمع کی علامت ہے، پہلا میم جو ہے یہ ان کو فاعل بنا رہا ہے، عین را اور ضاد یہ روٹ ورڈ ہے، اعراض کرنا، اغماض کرنا، آنکھیں پھیرنا وغیرہ ان کے معنی ہوتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو وہ ضرور منہ پھیرنے والے بن جاتے، منہ پھیر لیتے اور اعراض کرنے والے بن جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایو اے، الذین جو، آمنوا ایمان لائے ہو، تو پورا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں شارٹ کر کے، اے ایمان والو، آمنوا استجیبوا تم بات مانو، استجیبوا کو پھر دیکھیں تو الف سین تے اس چاہنے کے معنوں میں، آخر میں واو الف جمع کی علامت، اور جیم یا با جیب جواب یہاں سے بن سکتا ہے اردو کا لفظ جیم واو الف پہ، تو جواب دو، جواب دینا مطلب کہ مانو، للہ اللہ کی، وللرسول اور رسول کی، اذا جب، دعاکم وہ دعوت دیں تمہیں، وہ بلائیں تمہیں، وہ پکاریں تمہیں، دعا کا معنی پکارنا آپ جانتے ہیں، لما اس کی جو، یحییکم زندگی بخشتی ہے تمہیں، یحیی کو دیکھیں تو حیات کا لفظ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، یہ حیون میں بھی آیا تھا، اور یحیی کئی بار آپ نے پڑھا، یحیی و یمیت، تو یہاں اس آیت میں یحییکم زندگی بخشتی ہے تمہیں،
حیات بخشتی ہے تمہیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یحول حائل ہوتا ہے۔ یحول کو دیکھیں تو ہا وا اور لام، اور اس کو حائل بنانا چاہیں تو آرام سے بن جائے گا۔ محال بھی بن سکتا ہے، میم ہے الف لام۔ محال کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ہو جائے تو پھر بات نہیں ہوتی، اور حائل کیا ہوتا ہے؟ جو درمیان میں وہ آ جائے تو وہ پھر بھی رابطہ کٹ جاتا ہے۔ بین المرئی بندے کے درمیان، مرئن بندہ، بین درمیان، و قلب ہی اور اس کے دل کے درمیان، وانہ اور یہ یقینی بات ہے کہ الیہ تو شرون، الیہ اسی کی طرف، تو شرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ میدان حشر بھی قیامت کے دن کو اس لیے حشر کہا جاتا ہے کہ وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حاشین را حشر، با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب تمہیں دعوت دیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ اس کی جو زندگی بخشتی ہے تمہیں، یعنی یہ تمہیں زندگی بخشتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے نا، اس کو مانو گے تو تمہیں زندگی ملے گی، یہ زندگی بخشتی ہے۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یقیناً یہ یقینی بات ہے کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آج کے دن کی آخری آیت، وَاتَّقُوا اور ڈرو، فتنتاً فتنے سے۔ فتنہ کا معنی میں نے آزمائش بھی بتایا تھا، اور فتنہ عذاب وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ فتنۃ لا تسی بننا، لا نہیں تسی بننا کو دیکھیں تو تا اور نون متشدد جو ہے، یہ تو کام کے کرنے کی تاکید ہے، اور یہ آپ اس کو مصیبت بنانا چاہیں تو سواد یا با سے بن سکتا ہے۔ اس میں تا مؤنث کی علامت ہے، اور متشدد نون جو ہے تو سی بننا میں یہ تاکید کی علامت ہے، اور سواد یا با تو یہ پہنچنا اس کا معنی ہم کرتے ہیں عام طور پہ، تو مصیبت بھی پہنچ کے رہتی ہے، تو اس کا معنی پہنچنا۔ الذین جن، ان لوگوں کو جن، ظلموا سب نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصہ خاص طور پر، خاصہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ اردو کا ترجمہ خاص بنے گا۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، سخت پیچھا کرنے والا ہے۔ اللہ پیچھا کرے گا تو سزا ہی دے گا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاص طور پر، یعنی جنہوں نے ظلم کیا خاص طور پر انہی کو نہیں پہنچے گا، تمہیں بھی پہنچ جائے گا۔ اس فتنے سے بچو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ آئیے ہم با محاورہ ترجمہ کے بعد مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ کل کا سبق ساتھ ملائیں گے۔
کہ جو سن نہیں پاتے، بولتے نہیں، گنگے بہرے، یعنی ان کے کان اور زبان تو ہیں لیکن حق بات کو سننا اور اس کو آگے بیان کرنے سے وہ اعراض کرتے ہیں، تو ان کی بات ابھی جاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ ان کے اندر کوئی خیر پاتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، بھلائی ہے، تو ان کو ضرور سنوا دیتا۔ یعنی اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں کہ وہ اگر مکہ کے جو متشدد لوگ تھے، سخت ترین لوگ تھے، ان کو اللہ نے جن کو چاہا سنوا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، وقت کے پیغمبر کو، پیغمبروں کے سردار کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے، اور اللہ نے جب سنوا دیا تو سب کچھ چیرتا ہوا ان کے دل تک پہنچا اسلام کا پیغام اور اللہ کی محبت اور رسول کی اطاعت، اور مسلمان ہو گئے۔ اور اگر اللہ ان میں یہ جو منافق لوگ ہیں جنہوں نے بار بار اللہ کا پیغام سن کر انکار کیا، ان کی بات ہو رہی ہے، اللہ ان کو ضرور سنوا دیتا اگر ان میں بھلائی دیکھتا، بھلائی سمجھتا کہ بھلائی ہے، ان میں بھلائی پاتا۔ اور اگر اللہ ان کو سنوا دیتا اسی حالت میں جیسے وہ ہیں، یعنی ان میں بھلائی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے؟ وہ منہ پھیر جاتے اور اعراض کرنے والے بن جاتے۔ حق کو قبولنا نہیں تھا انہوں نے، اس لیے اللہ نے ان کو سنوایا نہیں۔ اور یہ وہی پوزیشن ہے جب کانوں پر اور دلوں پر اور آنکھوں پر مہر لگ جاتی ہے حق بات کو بار بار ٹھکرانے سے۔ آگے فرمایا، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو جواب دیا کرو، مطلب اس دعوت کو قبول کیا کرو، ان کی بات کو مانا کرو۔ اسی میں زندگی ہے، یہ زندگی بخشتی ہے تمہیں۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ذہن میں رکھیں۔ لڑائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو بظاہر جنگ کو لوگ موت سمجھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی دعوت اور رسول کی دعوت تو تمہیں زندگی دیتی۔ اصل زندگی یہی ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو اگر تم لڑائی نہیں کرو گے اللہ کے لیے، اپنی عزت کے لیے، تو جب مخالف غالب آ گئے تمہارا جینا حرام کر دیں گے، تم سے زندگی چھین لیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں جہاں جہاں مظلوم محکوم لوگ ہیں کشمیر، فلسطین میں، تو کفر قوتیں کیا کر رہی ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ اصل زندگی تو یہ جہاد ہی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی، اور اگر شہید ہو جائے انسان تو وہ جو زندگی ملے گی وہ۔ اللہ ہم کو شہادت کی موت نصیب فرمانا، آمین۔ تو یہ تو زندگی عطا کرتی ہے۔ اور اگر پھر کوئی اور جان لو کہ اگر تم بار بار حق بات کو ٹھکراؤ گے تو پھر اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بھی دو معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو پھر اس کا دل جو ہے وہ حق بات کو قبولتا نہیں، حق بات اس کی دل کو بھاتی نہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ حق بات کے لیے اللہ حائل ہو جاتا ہے، یعنی جس دل کو اللہ قبول کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو پھر حائل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ برے کام کا ارادہ بھی کرے تو اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور تم سب نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا خاص طور پر، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بات اصل میں ہے کہ جب نیک لوگ اپنی نیکی میں لگے رہیں اور برائی کو دیکھتے ہوئے معاشرے میں اس کی دعوت و تبلیغ کا کام نہ کریں،
تو پھر ایسی بستیوں کو جب اللہ عذاب سے دوچار کرتا ہے تو نیک لوگوں کو بھی ساتھ ہی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے نیکی کو اپنے تک محدود رکھا، باقی لوگوں کو کیوں دعوت نہیں دی، کیوں نہیں اللہ کی مخلوق کو بچانے کی کوشش کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔